2,93,00,000 خاندانوں کو یونیورسل ہیلتھ پروگرام کے تحت مکمل ہیلتھ کور دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں جو آج صحت کے شعبے کے اندر انقلابی منصوبے کا کیبنٹ نے باضابطہ طور پہ منظوری دے کے پنجاب کے اندر بسنے والے ہر خاص و عام کو سرپرستی دینے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس منصوبے کے تحت پنجاب کے 9 ڈویژنز، 36 اضلاع یکمشت جو ہیں وہ یونیورسل ہیلتھ پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ 65 ارب سالانہ کے حساب سے اس کی ہیلتھ کوریج کے فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے آج اس منصوبے کو عوام دوست، صوبہ پنجاب کے اندر رہنے والے ہر خاص و عام کو حقیقی بینیفیشری بنانے کے لیے کیبنٹ کی منظوری کے ساتھ ساتھ ایک سب کمیٹی آج انہوں نے ایلوکیٹ کی ہے، اناؤنس کی ہے، اور اس سب کمیٹی کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ ہماری جو مختلف انشورنس کمپنیز، ان کے ساتھ جڑے ہاسپٹلز، اور پھر تحصیل اور ڈسٹرکٹ کی سطح پہ چھوٹے بڑے شہروں میں اس پروگرام کا دائرہ کار پھیلانے کے لیے بیسٹ پاسبل جو رول ماڈل ہیں اس کو کس طرح متعارف کروایا جا سکتا ہے، کمیٹی اس حوالے سے اپنی تجاویز دے گی، اور اس منصوبے کے حد و حال، اس کا ڈیٹیل ماڈل اور اوورآل اس کے ساتھ جڑے دیگر جو قانونی نکات ہیں ان کو اور زیادہ باریک بینی سے جائزہ لینے کے لیے یہ کمیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو اپنی تجاویز پیش کرے گی۔ پرنسپلی اس عظیم فلاحی منصوبے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور کل یا عنقریب جلد از جلد وزیر صحت کے ساتھ مل کے اس منصوبے پہ آپ کو تفصیل سے ہم اپرائز کریں گے، تاکہ وہ تمام جو ہیلتھ سٹرکچر کے ساتھ جڑا روڈ میپ ہے، مختلف پرائیویٹ ہاسپٹل اور سرکاری ہاسپٹلز کا دائرہ کار ہے، اور پھر بینیفیشریز جو ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں کس طرح ہیلتھ کوریج لے سکتے ہیں، وہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو ایکسکلوسیو اس منصوبے کے ساتھ جڑی بریفنگ میں دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پہ دسمبر 2021 جو ہے اس میں ہم اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، اور یہ مرحلہ وار جو ہمارا ہیلتھ کوریج انیشیٹو ہے یہ الٹیمیٹلی نچلی سطح کے ہر اس خاندان اور اس فرد تک پہنچے گا، اور جو کمٹمنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی، وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہیں ان وعدوں پہ عمل کرتے ہوئے یہ ایک سنگ میل جو ہے آج کیبنٹ نے عبور کی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایجنڈا آئٹم جو بھکر میں تھل یونیورسٹی کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہمارا پسماندہ علاقے جو ہیں ان کے اندر
جو ایک احساس محرومی ہے جو ان کے پاس یکساں مواقعوں کا فقدان رہا ماضی میں، اس کو ختم کرنے کے لیے کم ترقی یافتہ علاقوں کو ترقی یافتہ شہروں کے برابر لانے کے لیے یہ یونیورسٹی جو ہے ایک ایسا روشن چراغ بنے گی جہاں سے پھوٹنے والے جو چشمے ہیں وہ جہالت کے اندھیروں کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ کیبنٹ نے آج ایک اور اہم سنگ میل عبور کیا ہے کہ یہاں سابقہ ادوار میں صرف چند شہروں اور چند مخصوص طبقات تک جو ترقی کا سفر تھا اس کو حکومت نے ہر ضلع تک لے جانے کا جو فیصلہ کیا ہے، آج اس کی عملی حکمت عملی کے تحت سیالکوٹ جو صنعت کاروں کا شہر ہے، سیالکوٹ جو اقبال کے شہینوں کا شہر ہے، سیالکوٹ کا جو تانا بانا فیض احمد فیض سے ملتا ہے، تو اس شہر کے اندر جو پوٹینشل ہے، جو اس کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے اس شہر کی اپنی کوششیں اور کاوشیں، وہ ایئرپورٹ ہو، وہ آپ کا ڈرائی پورٹ ہو یا دیگر منصوبے ہوں، آج کیبنٹ نے سیالکوٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانے کی اصولی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت شہر کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی میں اب ایک آرگنائزڈ پلانڈ سٹرکچر اور روڈ میپ کے ساتھ اس شہر کے اندر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو اور زیادہ افیکٹولی آگے لے کے چلیں گے۔ اس کے علاوہ جو لاہور اس وقت دارالخلافہ ہوتے ہوئے، پنجاب کا دل ہوتے ہوئے، ہماری اکنامک ایکٹیویٹی کا محور اور مرکز بنا ہوا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا ایک انتہائی اہم قدم ہے کہ ہم نے کس طرح اس شہر کی یہ بے ہنگم جو ہاؤسنگ سوسائٹیز، ان پلانڈ سٹرکچر اور اوورال جو ہاریزنٹلی یہ شہر پھیلتا رہا، اس کو ورٹیکل ہائی رائز بلڈنگ کے تحت ہم کس طرح ایک تو اکنامکلی وائبل کریں اور دوسرا اس شہر کا جو حسن ہے اس کو بھی مجروح ہونے سے ہم بچائیں۔ تو لہٰذا آج کیبنٹ نے لاہور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کے مسودے کی منظوری دی، جس کے تحت جو ہے وہ کمرشل ایکٹیویٹیز جو انڈر ون ونڈو آپریشن کے تحت یہ اتھارٹی نہ صرف ان اکنامکلی وائبل پروجیکٹس کو دیکھے گی بلکہ انویسٹرز کو سہولت فراہم کرنے کے لیے بھی جو ایل ڈی اے کا بوجھ تھا اس کو کم کرے گی، کیونکہ ایل ڈی اے کا دائرہ کار بہت دوسرے اضلاع تک بھی پھیلا دیا گیا تھا، تو جس کی وجہ سے کمرشل جو ایکٹیویٹی تھی یا اس کے ساتھ جڑے منصوبے تھے وہ انڈرمائن ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ ضلع مظفر گڑھ میں چوک سرور شہید کو نئی تحصیل کا درجہ دینے کی آج کیبنٹ نے اصولی طور پہ منظوری دی ہے، اور اس حوالے سے لا ڈپارٹمنٹ کو یہ کہا گیا کہ وہ الیکشن کمیشن کو اپنی خط لکھے اور ان کو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ دے۔ پاک فوج کے شہداء جو ہمیشہ اپنی جانیں ہمارے کل کو محفوظ بنانے کے لیے نچھاور کرتے ہیں، تو پاک فوج کے شہداء کے لیے آرمی ویلفیئر اسکیم کے تحت چولستان میں 1626 ایکڑ اراضی جو ہے وہ فراہم کرنے کی کیبنٹ نے منظوری دی ہے۔ انرجی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں کرائسس رہا اور آج کل گیس کا کرائسس چل رہا ہے، اور
اس سے پہلے بجلی کی جو ان پلانڈ پروڈکشن ہوئی ہے اس کی بھی قیمت قوم اور ہم ادا کر رہے ہیں. تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آج ایک اہم ترین پیش رفت انرجی کے معاہدوں کے لیے غیر ملکی کرنسی کے تبادلے کے لیے چائنیز یوان کو ایز اے کرنسی استعمال کرنے کی منظوری دی گئی ہے. واضح رہے کہ اس سے پہلے آپ کے جو بین الاقوامی معاہدے تھے اس میں پیمنٹ کے لیے جو 4 اپرووڈ کرنسیز تھیں اس میں ڈالر تھا, ین تھا اور آپ کا پاؤنڈ اور یورو. تو اب یہ یوان جو چائنیز کرنسی ہے اس کو بھی ان انٹرنیشنل معاہدوں کا حصہ بنانے کا آج کیبنٹ نے باضابطہ اس کی منظوری دے دی ہے. اس کے علاوہ چونکہ ہم ڈیجیٹل پنجاب کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ڈیجیٹل پنجاب کے اندر جو ای پے ایپ ہے اس کی ایفیکٹونیس کو اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے ڈاک خانوں کے ذریعے جو موٹر وہیکل ٹیکسوں کی وصولی ہوتی تھی آج کیبنٹ نے اس کو ڈسکنیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور آن لائن اور ای پے سسٹم کے تحت ہی یہ اب وصولی ہوگی. اس کے علاوہ جو پنجاب اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس ایکٹ 1958 کے سیکشن 16 میں ترمیم کا فیصلہ کیا گیا اور یہ انتہائی اہم امینڈمنٹ ہے جو کورٹ کے حکم پہ کی گئی ہے, کیونکہ اس سے پہلے جب کسی کی کوئی پراپرٹی کنفسکیٹ ہوتی تھی تو اس میں لفظ اٹیچ یعنی عملداری کے لیے وہ اٹیچ لفظ استعمال ہوتا تھا. تو اس کی آج کیبنٹ نے محکمہ ایکسائز کو یہ اختیارات دیے ہیں کہ وہ سیل کا بھی اختیار ان کے پاس اب ہوگا, صرف اٹیچ کا نہیں ہوگا. حکومت خیبر پختونخوا کی درخواست پہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی پنجاب کا ایک گڈ ول جیسچر اور کریڈیبلٹی اور پنجاب کا جو ہے وہ ایک مسلسل انسٹیٹیوشنل بیسڈ جو رول رہا, کے پی کی گورنمنٹ نے پنجاب حکومت کی ان خدمات کو سراہتے ہوئے اس کا دائرہ کار جو ہے کے پی کے تک پھیلانے کا جو ریکویسٹ اور خواہش حکومت پنجاب کو پیش کی تھی, آج کیبنٹ نے اس کی خواہش کو مانتے ہوئے ان کی ریکویسٹ کو مانتے ہوئے باضابطہ اس کا دائرہ کار کے پی کے تک پھیلانے کی منظوری دے دی ہے. مشترکہ مفادات کونسل کا جو مستقل سیکریٹریٹ ہے اس کا پنجاب سے انہوں نے رائے مانگی تھی. آج کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا ہے کہ اس کا فیڈرل گورنمنٹ میں ایک سیپریٹ سیکریٹریٹ ہونا چاہیے. تو پنجاب نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا اور ہم نے اس کو سپورٹ کیا. راوی اربن اتھارٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 2020 کے جو انتظامی امور ہے اس میں امینڈمنٹس کی منظوری دی گئی ہے. اس کے لیے جو چیئرمین اور سی او کا اختیار ایک کے پاس تھا اس کو ایگزیکٹو کو علیحدہ اور بورڈ کے اختیارات جو ہیں وہ علیحدہ کیے گئے ہیں اور آج کیبنٹ نے اس کی منظوری دی. راوی اربن اتھارٹی کو جو بقایا قرض کی ادائیگی کا معاملہ تھا 5 ارب کی وہ زمین خرید چکے تھے اور 1 ارب ان کو آج جو ہے وہ جو پینڈنگ تھا اس کو بھی اپنے اوور آل فار دی اپروول آف جو بورڈ ہے اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اس پیسے کو خرچ کر سکتے ہیں راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ان تمام جو ان کے ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے. جنریشن, ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن الیکٹرک پاور ایکٹ 1997 کے ریگولیشن میں ترامیم کا جو معاملہ تھا آج پاور جنریشن پالیسی 2015 میں کیبنٹ نے پنجاب کی طرف سے 2 نمائندوں کے تقرر کا مطالبہ کر دیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو صوبوں کو انہوں نے آتھورائز کر دیا تھا کہ صوبے خود جو ہے وہ پاور جنریشن کر سکتے ہیں, لیکن اس پورے سٹرکچر کے اندر ہمارے ممبرز موجود نہیں ہوتے تھے.
تو آج اس کی منظوری دے کے 2 نمائندوں کا پنجاب سے جو ہے وہ تقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو پولیس ریفارمز میں انتہائی اہم قدم جو آج اٹھایا گیا ہے کہ یہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ڈی ایس پی اور ایس پیز کی ترقی کے لیے سروس رولز کے اندر جو امینڈمنٹس چاہیے تھی، اور کئی سالوں سے ہمارے یہ ایس پی صاحبان اور ڈی ایس پی صاحبان جو ہیں یہ منتظر تھے، سپرنٹینڈنٹس اینڈ ڈی ایس پیز۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشقاوان لاہور میں میڈیا بریفنگ دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا 2 کروڑ لاکھ